میرے جسم میں جان جب تک رہے گی میں کرتا رہوں گا ثنا پنجتن کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر حمد و ثنا ہے خدائے وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام ہے محمد و آل محمد علیہ السلام پر۔ موسیٰ ٹی وی چینل کی طرف سے اصول دین کے تعارف کے حوالے سے آج یہ ہمارا 5واں پروگرام ہے، اور آج کا ہمارا موضوع ہے امامت۔ امامت اگرچہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس موضوع پہ مختصر طور پہ بات کرنا انتہائی مشکل کام ہے، مگر میری یہ کوشش ہوگی کہ مختصر مگر جامع طور پہ اس موضوع پہ کچھ معروضات اپنے سننے والوں تک پہنچا سکوں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ عقیدہ امامت پر ایمان رکھنا اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا توحید خدا اور انبیاء علیہ السلام کی نبوتوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ سورہ مبارکہ الرعد میں ارشاد رب کریم ہے، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ میرے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ انما انت منذر، کہ آپ اللہ کی طرف سے ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں، ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ہر دور میں ایک ہادی اور رہنما مقرر ہے۔ وہ ہادی اور رہنما کیسا ہونا چاہیے، اس بارے میں سورہ مبارکہ یونس میں ارشاد رب کریم ہے، افمن یہدی الی الحق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کہ کیا اس کی اتباع کی جائے کہ جو ہدایت یافتہ ہے، یا پھر اس کی اتباع کی جائے کہ جو ہدایت یافتہ بھی نہیں ہے اور خود ہدایت کی تلاش میں ہے۔ قرآن مجید کی ان دو آیات مجیدہ سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ہر دور میں ایک رہنما اور ہادی کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ہادی اور رہنما ایسا ہوگا کہ جو مکمل طور پہ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو، نہ کہ وہ کہ جو خود محتاج ہدایت ہے۔ چونکہ نبوت کا سلسلہ 11 ہجری کو ہمارے نبی رحمت دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، اور ہمارے نبی خاتم النبیین ہیں، تو ہمارے نبی کی وفات کے بعد اللہ رب العزت نے امامت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اس امامت کے سلسلے میں پہلے امام المتقین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آخری امام مہدی علیہ السلام ہے، کہ جو پردہ غیب میں بالکل ایسے ہی موجود ہیں کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے پردہ غیب میں موجود ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی امام جو ہے وہ نبی نہیں ہوتا، مگر اس بات میں بھی کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ نفاذ شریعت اور حفاظت شریعت کی مکمل ذمہ داری اللہ کی طرف سے امام پر عائد ہے۔ چنانچہ سلسلہ امامت کے حوالے سے منقول جو روایات ہیں، وہ یہاں پہ ایک یا دو روایتوں کو میں پیش کروں گا۔ یہ روایات سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اور یہاں پہ اگر میں حضرت علامہ ہلی علیہ رحمہ کی کتاب الفین کا تذکرہ کروں تو اس ایک کتاب میں، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، الفین، الف کہتے ہیں 1000 کو، الفین کہتے ہیں 2000 کو، یعنی ایسی کتاب کہ جس میں 2000 روایات و احادیث دلائل اثبات امامت کے سلسلے میں موجود ہے۔ اسی طرح صحاح ستہ کی مشہور وہ روایت جو حضرت جابر ابن سمرہ سے منقول ہے، اور اس روایت کو 35 طریقوں سے کچھ الفاظ کے کمی بیشی کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، اور اس روایت کو بڑی شہرت حاصل ہے۔ اس روایت کا تذکرہ کرنا میں بہت ضروری سمجھوں گا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر اصحاب پیغمبر اور اہل بیت اطہار علیہ السلام سے شیعہ سنی کتب میں 12 ائمہ معصومین علیہ السلام جو رسول خدا کے جانشین ہیں، ان کے حوالے سے جو روایات ہیں وہ کتابوں میں بھری پڑی ہیں۔
यहाँ حضرت جابر ابن سمرہ کی روایت کا تذکرہ میں کر رہا ہوں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ خدمت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر تھا۔ میرے والد بھی وہاں پہ موجود تھے اور حضرت عمر بھی وہاں پہ موجود تھے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال ھذا الامر قائما حتی یکون علیہم اثنا وعشرہ خلیفۃ وکلہم من قریش، کہ یہ دین اسلام ہمیشہ غالب رہے گا اور اس کو کبھی زوال نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اس میں 12 خلفاء ہوں گے کہ جو سب کے سب قریش یعنی میرے خاندان میں سے ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور روایت اور اس میں قدر وضاحت موجود ہے۔ ارشاد رسول خدا ہے، فرماتے ہیں کہ سیکون من بعدی خلیفتن اثنا عشر من اہل بیتی اولہم علی و آخرہم مہدی، کہ ان قریب میرے بعد میری اہل بیت میں سے 12 خلفاء ہوں گے کہ جن میں سے پہلے علی علیہ السلام ہوں گے اور آخری مہدی ہوں گے۔ اب یہ جو 12 روایات والی 12 اماموں والی جو روایات ہیں، یہ سیاستہ سمیت اہل سنت سمیت اہل تشیع کی کتابوں میں جتنی یہ روایات موجود ہیں وہ اتنی تواتر سے ہیں کہ 12 ائمہ کا کوئی بھی مسلک انکار نہ کر سکا۔ مگر یہاں پہ ایک مشکل یہ بنی کہ اہل بیت کے ماننے والوں نے تو ان 12 کو مانا بھی ہے اور ان کو 12 کو پہچانتے بھی ہیں کہ وہ کون ہیں، لیکن جو ان کے مخالف ہے وہ ان روایات کا انکار تو نہ کر سکے، مگر 12 کی گنتی میں وہ بڑی بڑی غلطیاں کرنے لگے، اور وہ 12 کی گنتی کو پورا کرتے ہوئے کبھی کچھ کر بیٹھے اور کبھی کچھ کر بیٹھے، حتیٰ کہ اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں، علامہ سیوطی کی کتاب کو پڑھیں تو اس میں جو چھٹے نمبر پہ ان 12 کی تعداد کو پورا کرتے ہوئے چھٹے نمبر پہ یزید کو شامل کر دیا گیا، اور پھر 12 کی گنتی میں ایسے لطیفے بنائے گئے، ایسے لوگوں کو شامل کیا گیا کہ اب یزید سے بڑھ کے کیا ہے، جو کلہم نجاست اور نجاست زدہ ہے اور نجاست کا مرکز ہے، اس کو بھی شامل کر دیا گیا کہ یہ خلفاء میں 12 خلفاء میں یہ بھی ہے، اور اس میں متوکل جیسے ظالموں کو بھی شامل کیا گیا۔ تو بہرحال وہ 12 کی گنتی میں ابھی تک جو راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں یا جنہوں نے 12 ائمہ اہل بیت کو نہیں لیا، وہ ابھی تک وہ 12 کی گنتی کو پورا کرنے میں ابھی تک ناکام ہے۔ چنانچہ یہاں پر اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم ہیں علامہ وحید الزمان خان صاحب، ان کا تذکرہ کرنا انتہائی ضروری سمجھوں گا۔ یہ علامہ وحید الزمان خان صاحب یہ وہی برصغیر پاک و ہند کے عالم ہیں کہ جنہوں نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، مفسر قرآن بھی ہیں، ابی داؤد ابن ماجہ سنن نسائی کی شرح بھی انہوں نے لکھی ہے۔ اس کے علاوہ ان کی بہت مشہور کتاب لغات الحدیث کے نام سے ملت مسلمہ کا یقیناً ایک بہت بڑا سرمایہ ہے، وہ آج بھی کئی جلدوں پہ مشتمل یہ کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے ایک کتاب تالیف کی اپنی زندگی کے آخری زمانے میں کہ جن کا نام انہوں نے ہدیۃ مہدی رکھا۔ اس کتاب میں انہوں نے 12 ائمہ کہ جن کی وصیت رسول خدا نے فرمائی تھی کہ میرے بعد یہ 12 امام ہوں گے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے انہوں نے حق بیانی سے کام لیا اور لکھا کہ وَأَسْمَاؤُهُمْ عَلِيٌّ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَلِي وَجَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدُ وَمُوسَى بْنُ جعفر وعلی بن موسیٰ رضا ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن علی والمہدی المنتظر۔ اور یہ 12 جو نام میں نے ابھی ذکر کیے ہیں، وہ فرماتے ہیں ان میں سے پہلے علی ہیں، اور اس کے بعد بالترتیب جو نام ابھی میں نے ذکر کیے، اور اس کے بعد آخری مہدی ہے۔ اور پھر فرماتے ہؤلاء الائمۃ الاثنا عشر، یہی وہ 12 امام ہیں کہ جن کی وصیت رسول خدا نے فرمائی، اور یہی 12 امام ہیں ہم الامراء فی الحقیقت، یہی وہ
12 امام ہیں کہ جو رسول خدا کے حق کے جانشین ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان حاتت الیہم خلافت سید المرسلین، یہی وہ 12 ہیں کہ جن کی تلاش میں سید المرسلین کی خلافت ہے۔ فہم شموس سماء الایمان والیقین، اور یہ جملہ تو بڑے ہی کمال کا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی وہ 12 امام ہے کہ جو ایمان اور یقین کے سورج ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اللہم احشرنا مع ہؤلاء الائمۃ الاثنا عشر، کہ اے اللہ ہمارا حشر اور ہمارا نشر انہی ائمہ اہل بیت اطہار کے ساتھ فرمانا۔ اور یہاں پہ بطور تبرک میں صحابہ رسول حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور قول بھی ذکر کروں گا کہ اس قول میں انہوں نے فرمایا، وہ اپنی زندگی میں فرمایا کرتے تھے کہ اگر بعد از وفات رسول لوگ رسول خدا کی وصیت پر عمل کرتے اور رسول خدا کے جانشین سے خلافت کا حق نہ چھینتے، تو پھر اس روئے زمین پہ قیامت تک کے لیے کسی ایک شخص کے درمیان میں اختلاف نہ ہوتا، اور ان پر آسمان سے رزق برستا اور زمین اپنے سارے خزانوں کو ان کے لیے اگل دیتی، اور قیامت تک کے لیے امن و امان اس دنیا میں قائم ہو جاتا۔ تو یہ قول بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا نے بعد از وفات رسول ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا انکار کیا، اور اس انکار کی وجہ سے آج ملت مسلمہ اس سزا کو بھگت رہی ہے کہ جو ہر طرف اختلافات تنزلی اور دین سے دوری نظر آ رہی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دین کو ان کے اہل سے نہ لیا گیا۔ اگر دین کو ان کے اہل سے لیا جاتا اور بعد از وفات رسول جو دین کے حقیقی وارث تھے اور دین کو اسی طرح پہنچانے والے تھے کہ جس طرح رسول خدا پہنچانے والے تھے، ان کو اگر مانا جاتا، تو پھر آج یہ جو 72 73 اور جتنے بھی یہ فرقے آج موجود ہیں، بلکہ اب تو 72 میں سے بھی کتنے ہزاروں فرقے نکل آئے ہیں، تو یہ جو فرقے ہیں یہ اختلافات کی بنا پہ یہ بالکل موجود نہ ہوتے، اور نہ ہی اختلافات ہوتا، بلکہ ہر طرف امن و امان قائم ہوتا۔ تو یہ 12 ائمہ اہل بیت وہ ہیں اطہار، وہ ہیں ائمہ اہل بیت اطہار کہ جن کے وجود کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کائنات کو رزق عطا فرما رہا ہے۔ اب یہاں پہ بطور تبرک میں یہ چاہوں گا، زمانہ طالب علمی میں نے کچھ مطالعہ کیا تھا، اور وہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ نوٹ کیا اور اس کی حاشیے کو انڈر لائن کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے، کتاب توریت، ہمارے نبی سے ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اور اس وقت جو توریت ان پہ نازل ہوئی، اس توریت میں بھی 12 ائمہ اہل بیت اطہار جو ان کے زمانے سے بہت بعد میں، یعنی نبی کے بعد میں بھی، ہمارے نبی کے بعد میں بھی وہ آئیں گے، ان کا تذکرہ توریت میں بھی موجود ہے کہ جو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو پڑھ کے سنایا۔ اور وہ تذکرہ آج بھی باوجود اس کے کہ توریت میں بہت زیادہ تحریف ہو چکی ہے، مگر آج بھی یہ تذکرہ جو موجودہ توریت ہے اس میں موجود ہے۔ یہاں پہ جو توریت کی کتاب پیدائش ہے، اور اس کا باب نمبر ہے 17، اور باب کا نام ہے عہد کا نشان۔ یہ کتاب جو بائبل سوسائٹی کی چھپی ہوئی ہے، آپ کو یہ اردو بازار سے بآسانی یہ مل جائے گی۔ اس میں آپ جا کے اس کو دیکھیے گا، اور یہ میں ابھی حوالے کے طور پہ میں یہاں پہ بطور تبرک پڑھ رہا ہوں۔ اس میں آیت کا نشان ہے 20، اور اس میں جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے، اور اسماعیل کے حق میں بھی میں نے تیری دعا کو سنا، دیکھ میں اسے برکت دوں گا اور اسے بہت بڑھاؤں گا، اور اس سے 12 سردار پیدا کروں گا، اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔ اب اس آیت جو مجیدہ ہے توریت کی، اس میں اگر غور و فکر کیا جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام
اسحاق اور دوسرے کا نام اسماعیل۔ حضرت اسحاق سے تمام بنی اسرائیل کے انبیاء تھے، اور حضرت اسماعیل سے ہمارے نبی اور ان کی اہل بیت تھے۔ تو یہاں پہ ذکر بھی حضرت اسماعیل کا ہو رہا ہے کہ ان کی نسل سے 12 امام ہوں گے اور 12 سردار ہوں گے۔ اب یہاں پہ سردار ہیں، اور سردار اور امام قریب المانی ہیں۔ امام کا مطلب بھی سردار ہی ہوتا ہے عربی زبان میں، اور سردار کا مطلب بھی امام ہی ہے۔ تو یہ جو 12 سردار ہیں، ان کی خوشخبری دی گئی، اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ وہ اسماعیل کی نسل سے بھی ہوں گے، اور ہوں گے بھی 12، اور پھر اسے ایک بہت بڑی قوم بناؤں گا۔ اور یقیناً اس سے بڑی قوم اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑے ہستیاں اور کون سی ہو سکتی ہیں کہ جو رتبہ اللہ رب العزت نے 12 ائمہ معصومین علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب اس کے بعد ایک اور حوالہ یہاں پہ میں نقل کرتا ہوں، اور یہ بھی کتاب توریت میں سے ہے، اور یہی کتاب پیدائش میں ابراہام سدوم کے لیے التجا کرتا ہے، یہ باپ کا نام ہے۔ ابراہام اس کتاب میں ابراہیم یعنی کہ ابراہام یا ابراہیم ایک ہی نام ہے۔ تو یہاں پہ جو آیت کا نشان ہے وہ نشان ہے 18، اور اس میں جو ذکر ہو رہا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ابراہام سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا کروں گا، اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلے سے برکت پائیں گی۔ آپ کچھ کہنے کے لیے باقی رہ گیا ہے؟ بالکل کتنے کلیئر طور پہ اللہ رب العزت نے کتاب توریت میں ان 12 کا ذکر فرمایا، اور نہ صرف ذکر فرمایا بلکہ فرمایا کہ اس کے وسیلے سے جو ہے وہ سب قومیں برکت پائیں گی۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے یہی ہمارے نبی اور ان کے بعد آنے والے 12 ائمہ اہل بیت اطہار ہیں کہ جن کے وسیلے سے زمین کی سب قومیں برکت پا رہی ہیں۔ اور یہی دعائے عدیلہ کے بھی جملے ہیں، اور اس دعائے عدیلہ میں بھی یہ موجود ہے کہ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کہ جن کے وجود سے وَبِوَجُودِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، کہ جن کے وجود سے اس کائنات کو رزق تقسیم ہو رہا ہے۔ یقیناً یہ جو کائنات باقی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ ایک امام باقی ہے، اور وہ پردہ غیب میں وہی توریت کے مطابق وہ 12 ائمہ اہل بیت اطہار ہیں، ان میں سے ایک پردہ غیب میں امام موجود ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات باقی ہے، اور یہ کائنات برکت پا رہی ہے تو ان کے دم سے پا رہی ہے۔ تو یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو ابھی حق کے متلاشی ہیں اور انہیں نہیں معلوم کہ 12 ائمہ اہل بیت اطہار کون ہیں، 12 امام کون ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ریسرچ کریں اور اس بارے میں دیکھیں کہ ہمارے نبی کی وصیت کیا تھی، اور اس دین مبین اسلام کے لیے 12 ائمہ اہل بیت اطہار نے کون سی قربانیاں دی۔ انہی 12 میں میرے مولا علی بھی ہیں، میرے مولا امام حسن مجتبیٰ بھی ہیں، میرے مولا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام بھی ہیں۔ مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ ان 12 اماموں کی حالات زندگی کیا ہے، اور لوگوں نے کتنا وصیت رسول پہ عمل کیا، اور کتنا دین ان 12 اماموں سے لیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔